बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज वाक़ियत अम्मा जमात 3 का आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, मस्कन हैबिटेट। मस्कन जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और ख़ुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है। मस्कन है क्या? मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात हासिल करते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, इंसान कहीं भी जाता है या हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो रहने के काबिल जगह भी है, कि वहाँ पे पानी मिल सकता है, साफ़ हवा मिल सकती है, खाने पीने खुराक का इंतज़ाम हो सकता है। और हम किसी भी जगह पर बाहर जब जाते हैं घर से आउटिंग के लिए, किसी भी जगह पर जितना मर्ज़ी लंबा स्टे हो, लेकिन उस वक्त तक ही हम वहाँ पे ठहर सकते हैं जब तक हमारी ये ज़रूरत पूरी होती रहे। और उसके साथ साथ फिर हिफाजत भी, कि वो वहाँ पे आपकी हिफाजत भी हो सकती हो। तो वो मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, तो फिर उनकी ग्रोथ नशोनुमा पाते हैं और फिर ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात वो हासिल कर सकते हैं। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि मस्कन की इक़साम कितनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ़ मसाकिन में रहते हैं। मस्कन की दो बड़ी इक़साम है, यानी कि ज़मीन पे आप देखें ना कि कितनी किस्मों के पौधे हैं और कितनी किस्मों के जानवर हैं। इंसान तो हैं, लेकिन फिर भी इंसान भी जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में रहते हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है और फिर हम देखते हैं कि उनके डिफरेंट टेम्परेचर माहौल के हिसाब से उनके हमें कलर्स भी डिफरेंट नज़र आते हैं ना, कि हम कहते हैं कि हमें उनको देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, अच्छा ये एशियाई है, अच्छा नहीं ये तो इंग्लैंड का रहने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, ओ नहीं ये तो अफ्रीकन है। ठीक है, वो पता चल जाता है। तो इसी तरह जानवरों और पौधों के लिए भी मुख्तलिफ मसाकिन होते हैं और उसकी यहाँ पे उन्होंने इक़साम बयान की। नंबर 1, ज़मीनी मस्कन, आबी मस्कन। ज़मीनी से हमें पता लगता है कि ज़मीन मस्कन होगा और आबी, आब पानी को कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ज़मीनी मस्कन, लैंड हैबिटेट। सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। सतह ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन की सतह पर जो रहने वाले जानवर हैं उनका मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी मस्कन की इक़साम में अब इक़साम कौन सी, इसकी ज़मीनी मस्कन की इक़साम कौन सी आ गई? जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल हैं। अब इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला उन्होंने जंगलात कहा था, तो जंगल, फॉरेस्ट। जंगल सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका है, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पे हमें बेतहाशा दरख्त और पौधे नज़र आएँ कि वो बहुत सरसब्ज़ हो, घना हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये जंगल है। ठीक है, वैसे तो पौधे हमें बहुत लातादाद नज़र आते हैं इधर उधर, लेकिन वो जंगल तभी जंगल कहलाएगा जब हम किसी जगह पर बहुत सारे दरख्त देखते हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ा देखते हैं और वो बहुत एक दूसरे के साथ करीब करीब पाए जाते हैं कि चलते हुए आपको होता है कि वो इधर से कोई जानवर ना निकल आए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो ये तो जंगल है। ठीक है, जंगलात की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ़ अवामिल यानी कि मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पर होता है। यानी कि जंगल भी एक ही किस्म के जंगल नहीं होते, मुख्तलिफ़ किस्म के जंगल होते हैं। और वो किस तरह मुख्तलिफ़ होते हैं कि मिट्टी, आबो हवा और पानी पर है कि उनकी मिट्टी किस तरह की है, पौधे किस किस्म के उग सकते हैं, कितने ज़्यादा उग सकते हैं, कितने बड़े बड़े उग सकते हैं। आबो हवा कि वहाँ हवा की क्या कंडीशन है, माहौल कैसा है, ठंडा है, ज़्यादा गर्म है, और रात के टाइम टेम्परेचर कितना हो जाता है और सुबह के टाइम दिन का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, और पानी कितना मिलता है, बहुत इजीली मिल जाता है। वहाँ पे नदियाँ हैं बीच में, इर्द गिर्द यहाँ चश्मे बहते हैं या कोई नाले गुजरते हैं या पानी बारिश से सिर्फ इकट्ठा होता है। ठीक है, इस सब के मुताबिक जंगल की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जंगलात में मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह और दरख्त, चीड़, सनूबर और किक्कर वगैरह पाए जाते हैं। जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर बताएं कि शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह। तो मुख्तलिफ़ जंगलात में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे हम जब
چلے جاتے ہیں، جس طرح بہت مشہور مری ہے، مری کا مقام ہے، یہاں پہ بہت ہمیں پہاڑوں پر درخت نظر آتے ہیں بہت، اور کئی جگہ تو انسانی آبادی، انسان تو کم رہتے ہیں، زیادہ ہمیں درخت ہی درخت لاتعداد نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ بندر بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ زرافہ نہیں نظر آتا، لیکن شیر بھیڑیا کہیں کہیں رات کے ٹائم نظر آتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھی شام کو اس طرف نہیں جانا، یا اکیلے آپ نے اس اندر جنگل کے نہیں چلے جانا، کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ شیر ہوتا ہے اور بھیڑیا تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر قسم کے جنگل میں یہ نہیں پایا جائے گا، لیکن کچھ جنگلات ایسے ہوں گے جہاں پہ شیر، جیسے آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہو کہ جی وہاں پہ تو شیر ہیں، زرافے ہیں، ہاتھی ہیں، تو وہ افریقہ وغیرہ کے بہت مشہور ہے، کہ جو بر اعظم افریقہ ہے نا ہمارا، وہاں پہ ایسے ایسے گھنے جنگلات ہیں کہ وہاں پہ ہر قسم کا، جو آپ ٹی وی میں جس طرح جانور کے کارٹون موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا، اس طرح وہ جانور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جنگلات ہی اس طرح کے ہیں۔ اور اسی طرح بھی درخت میں کہ ہمیں چیر، صنوبر اور ککر وغیرہ بہت اونچے اونچے بڑے بڑے یہ درخت ہوتے ہیں، اور بہت پرانے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جنگلات ان جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے، تو یہ خاص قسم کے جنگلات کے درخت ہیں، اور خاص قسم کے یہ جانور وغیرہ وغیرہ لکھے ہیں، اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے، جو آپ کو یاد آتا ہے نا، چڑیا گھر کا جانور، سب اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مسکن ہوتا ہے، رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ صحرا، اب دوسرا تھا جو زمینی مسکن تھا، اس میں تھا صحرا۔ صحرا زیادہ تر ریتلا، گرم اور خشک علاقہ ہوتا ہے۔ صحرا ہوتا ہے جس کو عام ہم سمجھانے کے کہتے ہیں کہ بچوں صحرا میں ریت ہوتی ہے نا، بہت سوکھی، اس کی زمین ایسی ہوتی ہے سوکھی ریت، تو وہ ریتلا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر ریتلا ہے۔ اور پھر ریت بیٹا ایسی ہوتی ہے زمین کے، وہ گرمی میں جب سورج نکلتا ہے تو وہ جلدی وہ گرم بھی ہو جاتی ہے، اور جب رات کو ٹھنڈ بڑھتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، چاند نکلتا ہے یا ہوا چلتی ہے، تو وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، یہ ریت کی ایک خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحرا زیادہ تر ریتلا، گرم اور خشک علاقہ ہوتا ہے، یہاں پہ پانی جو ہے نا، وہ موسٹلی صحرا کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، تو پانی صحراؤں میں اکثر ہمارے پاکستان میں تو پانی ہوتا ہے بارش کا، کہ بارش ہوتی ہے تو وہاں کے صحراؤں کے لوگ جو ہے انہوں نے پانی جمع کرنے کے لیے کچھ علاقہ مخصوص کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے ارد گرد جھاڑیاں لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی جانور نہ گھس سکے، کوئی بھینس گائے بلی کتا اس طرح وہ نہ گزر سکے۔ تو رات نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے، اب کیونکہ وہ ریتلا علاقہ ہوتا ہے، اور ریت کی خوبی یہ کہ جب ہیٹ کم ہوتی ہے تو وہ فوراً ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہیٹ دن کی سورج کی روشنی اور حرارت بڑھتی ہے تو ویسے ویسے اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ کو چلنا پڑ جائے تو جوتے کے نیچے محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ گرم ہے۔ تو صحرا میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے پانی کی قلت ہوتی ہے، قلت کمی کو کہتے ہیں۔ صحرا میں صرف وہی جانور اور پودے زندہ رہ سکتے ہیں جو صحرا کے سخت موسمی حالات کو برداشت کر سکیں، مثلا اونٹ، شتر مرغ اور تھور وغیرہ۔ تھور یہ نا پلانٹ ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہو، ایسے کر کے نا، ایسے ایسے، اور پھر اس کے اوپر ایسے کانٹے لگے ہوتے ہیں، پھر یہ آ کے مزید ایسے بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ اس طرح کا تھور ہوتا ہے۔ تو یہ پودے ہوتے ہیں کہ جن کا چھلکا بہت سخت جان ہوتا ہے، اور ان میں پانی ہوا سے جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ صرف وہی جانور رہ سکتے ہیں۔ اونٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اونٹ بالکل، اونٹ کو تو کہتا ہے وہ خوبی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو نا جہاں بھی لمبا سفر صحرا کا کرنا ہو تو اونٹ کو آپ لے جائیں، کہ یہ اپنی جمع کر لیتا ہے پانی کو۔ یہاں پہ ہم اگلے بلکہ چیپٹر میں بھی، اگلے یہاں پہ ہی ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ، ہاں یہ دیکھیں نا اونٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی کہ یہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو خاص اس کی یہ اوپر کوہان ہوتی ہے، اس میں وہ پانی چربی اس کی ہوتی ہے، اور اس چربی سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتا رہتا ہے، انرجی حاصل کرتا رہتا ہے، اور یہ بہت دن تک کھائے پیے بغیر سفر کر سکتا ہے صحرا میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے جو نیچے پاؤں ہوتے ہیں وہ چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، جو کہ اسے ریت میں سفر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اونٹ کے جو نتھنے بند کر کے اپنے آپ کو ریت سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ ریت تو ہوتی ہے نا، ریتلا علاقہ ہوتا ہے تو وہ بہت سوکھا ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو وہ اڑتی ہے، تو وہ پھر
کوئی بھی اگر انسان بھی جب صحرا میں سفر کرتے ہیں نا تو انہوں نے سر پہ اور منہ کو اپنے ڈھانپا ہوتا ہے، لپیٹا ہوتا ہے کپڑے کے ساتھ، وہ اس لیے کہ وہ ریت اڑتی ہے ہوا سے، کیونکہ خشک موسم ہوتا ہے، ریت سوکھی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہوائیں بھی زیادہ چلتی ہیں اور ریت مٹی کی شکل میں جیسے اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اڑ کے ادھر بھی ٹیلا ہے تو تھوڑی دیر بعد پتہ لگے کہ ریت کو اڑا کے ہوا لے گی اور اب ریت کا ٹیلا اس سائڈ پہ بن گیا بہت بڑا. تو اس طرح ادھر ہر انسان نہ سفر کر سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی، اور نہ ہر پودا یہاں پہ اگ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے یہاں پہ ہے کہ یہ بھی جانیے پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں، تھر، تھل اور چولستان. ٹھیک ہو گیا. اب صحرائے گوبی کیا آپ جانتے ہیں؟ صحرائے گوبی ڈیزرٹ چین اور منگولیا میں پایا جاتا ہے. یہ دنیا کے سرد یعنی کہ ٹھنڈے ترین صحراؤں میں سے ایک ہے. یہاں درجہ حرارت -40 درجے سینٹی گریڈ -40 سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے، یعنی کہ اتنا کم ٹمپریچر ہو جاتا ہے 40 سینٹی گریڈ -40. جیسے ہمارے یہاں پہ 40 سینٹی گریڈ گرمیوں کے دن میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو -40 کا مطلب ہے کہ ٹمپریچر اتنا کم ہو گیا ہے. -1 پہ تو برف کہتے ہوتے ہیں جی بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پانی 0 پہ جم جاتا ہے، تو -40 پہ آپ سوچ لیں کہ کتنی زیادہ سردی ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسرا تھا گھاس کے میدان، گراس لینڈز. گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں. گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں. یہاں کئی اقسام کی گھاس پائی جاتی ہے لیکن درخت کم ہوتے ہیں. گھاس کے میدان مختلف جانوروں مثلاً ہرن، ہاتھی اور